السلام علیکم، میں ہوں روشن الدین دیامری۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں میں دو ٹاپک کے اوپر فوکس کروں گا۔ کرنٹ جو پولیٹیکل سینیریو ہے، جو آج الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوا، اس کے اوپر آپ کو سینکڑوں ویلاگز ملیں گے۔ لوگ ان ایشوز کے اوپر بہت باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو نارملی یہ جو ٹاپکس ہیں ہر صحافی ہو یا ویلاگرز کے زبان پہ ہوتا ہے۔ بہرحال دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کے حوالے سے آپ لوگوں کی شاید کم لوگوں کا توجہ رہا ہے۔ ایک قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک بہت جو ہے نا سیریس ایشو چل رہا ہے کافی ٹائم سے۔ گزشتہ دنوں جو ہے اس میں پھر دوبارہ پشتون اور بلوچ جو نوجوان تھے، قبائلی لوگ ہیں، ان کے بیچ لڑائی ہوئی، جس کے بعد یونیورسٹی کو مکمل بند کر دیا گیا۔ ابھی شام کو ایک نوٹیفیکیشن جاری گئی تھی جس میں کچھ ایک 20-25 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جو ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے، کس بیس کے اوپر یونیورسٹی اوپن ہوگی۔ کچھ اچھی چیزیں بھی انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے، کچھ ایسے انہوں نے سڈن خواتین اور لڑکوں کو یونیورسٹی کو اس سے ایواکیویٹ کروانا، نکالنا، جس حساب سے وہ ایک بڑا عجیب قسم کا سینیریو تھا۔ پھر رینجرز کو بلانے کی بات کی ہے جو بڑی اناسیپٹیبل سی بات ہے۔ پولیس کو بلانے کی بات کی ہے جو کوئی مسئلے کا سلوشن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ چاردواری اور گیٹ پہ CNIC دیکھ کر آفس میں بٹھانا، یونیورسٹی کے اندر الاؤٹ کرنے والی، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے تھی پہلے ہی۔ اور اس کے وہاں پہ جو ایک ڈھابے بنے ہوئے تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر، جہاں پر چرس اور کچرے کے اسمگلنگ یعنی کہ دھندا ہوتا تھا، اس میں چرس کے، شراب کے، وہ سارے ڈبے جو ان کو انہوں نے کہا کہ ہم ختم کریں گے، یونیورسٹی کے اندر ایک بار اسٹرکچر اس کو بلڈ کر کے پراپر کریں گے۔ دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا جو قائد اعظم یونیورسٹی کا جو ایشو ہے اس پہ بات کرتا چلوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے تو ہر یونیورسٹی میں ہوتی ہے، یہاں پر تھوڑی زیادہ اس لیے ہے۔ ایک تو یونیورسٹی کا کوئی، آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے۔ آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہو، آپ نے اگر خیال نہیں کیا ہو تو آپ جب یونیورسٹی کے سینٹر میں جاتے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ قائد اعظم یونیورسٹی یہاں پر ہے۔ جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو ہم لوگ سینٹر میں پہنچے تو ہم نے کسی سیکورٹی گارڈ سے پوچھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کہاں ہے، تو وہ ہنس کے کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا مڈل آف قائد اعظم یونیورسٹی میں بیٹھے ہو۔ تو ایک کس قسم کا ایک وہاں پر سیکورٹی کا بریچ ہے کہ کوئی بھی آتا ہے تو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی آ رہا ہے، چرسی، پوڈری، نشیڑی، جو مرضی آتا ہے، کوئی پوچھتے نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ پھر یونیورسٹی میں پھڈے بھی اکثر اس وجہ سے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے ہیں باہر کے، وہ آتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ پر قائد اعظم یونیورسٹی کے جو نوجوان ہیں ان کو ایک بات کے اوپر بڑی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک اتنی بڑی پاکستان کے ٹاپ لیول کی یونیورسٹی میں ہمیشہ پھڈے ہوتے ہیں، ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور لڑائیوں میں پستول استعمال ہوتے ہیں، گنیں استعمال ہوتی ہیں، ہاسٹلز میں لڑکوں کے پاس پستول پڑے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے اسلحہ لے کر آتے ہیں۔ پھر نشہ کا جو لت قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یعنی کہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو کچھ نہیں ملا تو قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ کو ضرور ملتا تھا نشے کی چیزیں، چرس اور دوسری بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں سے اویلیبل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا انوائرمنٹ ہمیشہ بڑا خراب رہا ہے۔ اب تو اس قدر اس کا انوائرمنٹ جو ہے گزشتہ کچھ مہینوں سے سمجھ لو یا کچھ ٹائم سے اس قدر خراب ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی یونیورسٹی کے حوالے سے کوشچنس کرنے لگے کہ آیا اپنے بچوں کو وہاں ایڈمیشن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ وہاں کے جو نوجوان ہیں، جو طلباء تنظیم ہے کہ وہ صرف کے نام پر ایک آرگنائزیشن بنی تھی پوری یونیورسٹی کو، ان کو چاہیے کہ تھوڑے عقل اور ہوش سے کام لیں۔ یہ جو آپس میں لڑائیاں اور یہ ایتھنک گروپس کے اوپر جو علاقائی بنیادی کے اوپر جو تنظیمیں بنا کر، جس سے یہ علاقائی بنیاد کے اوپر تنظیمیں ہر یونیورسٹیز میں پائی جاتی ہے، کونسلز ہر یونیورسٹی میں ہے، لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کا کونسل کا جو اسٹرکچر اور جس قسم کے وہاں پر ایک ایکسٹریمزم پائی جاتی ہے، یہ بڑی سمجھ سے باہر ہے۔ اس حوالے سے بھی غور و فکر اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ اس میں انتظامیہ کوئی انوائرمنٹ ہے، کیا ایسے سینیریو ہے کہ ہمیشہ اتنے بڑے لیول پر جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مارنے پاتے، 500 بندہ ایک بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے فوٹیجز دیکھے ہوں گے کل پرسوں جو انسیڈنٹ ہوا، اور پھر جس قسم سے ان لوگوں کو پھر وہاں سے ایواکیٹ کیا گیا، پھر یونیورسٹی کو رینوویشن کی بات جاری ہے، پتہ نہیں یونیورسٹی سمسٹر بند رہے گی، آدھا بند رہے گی۔ VC جو تھی وہاں کی، ان کی طرف سے اس طرح کے ریمارکس باہر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس حوالے سے آج تک کوئی غور و فکر نہیں کیا گیا کہ کیوں کر ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب پشتون دیکھ لو، وہ بھی
کچھ عرصہ پہلے پشتون اور گلگتیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ بھی یہ اسلحے کا کھلا عام استعمال ہوا تھا، اور ہمیشہ اس لڑائیوں کا ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک بڑا عجیب سا سینیریو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو سی ٹاپک سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے اوپر اتنے بڑے پیمانے پہ لڑائی ہوتی ہے، اور یہ پھر اور آپس میں جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں لڑنے آ جائیں۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی سندھی، بلوچی، پٹھان، گلگتی، یہ جو ہماری لڑائیاں ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہیں ہمارے بیچ میں۔ اس وقت ملک کا جو صورتحال ہے جس میں ایک پڑھا لکھا نوجوان کو جس قسم کی اذیتیں اور جس قسم کی تکلیفیں آپ کو مل رہی ہیں، آپ اداروں کے اندر آپ کو جابس نہیں ہے، سرکاری نوکریاں نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، ملک دیوالیہ ہے، آپ کے ڈالر آسمان میں، پٹرول کی قیمتیں، مہنگائی، ہمارے نوجوانوں کو یونیورسٹیز کے اندر اس سسٹم کے، اس جابرانہ نظام کے خلاف شعور پیدا کر کے جدوجہد کرنے کے بجائے ایسے ہی ہم لوگ آپس میں لڑنے اور لڑانے والے ماحول پیدا کر کے پتہ نہیں ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں اپنے آنے والے نسلوں کو۔ قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک وقت، ایک دور رہا ہے کہ جس میں وہاں سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پاکستان کی ٹاپ لیول کی بیوروکریسی میں بھی ہوتے تھے، پولیٹیشنز بھی یہیں سے نکلتے تھے، اور اسی یونیورسٹی کے طلباء جو تھے ملک کو لیڈ بھی کرتے تھے، اور یہیں یونیورسٹی کے طلباء تھے جو ایک نئی سوچ اور ایک نئے شعور بھی نوجوانوں میں پیدا کرتے تھے۔ لیکن اب وہی یونیورسٹی ہے جہاں پر نشیڑیوں کی ایک ڈیر لگی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کی بددعا لگی یا کیا کس کی پلاننگ ہے، جو ایک ٹاپ لیول کی یونیورسٹی جہاں پہ جو مڈل کلاس، بلو مڈل کلاس، ایک غریب طبقے کے، جو متوسط طبقے کے لوگ وہاں سے تربیت یافتہ ہو کر آگے نکلتے تھے، ان کو ڈیمولش کرنے کے لیے انہوں نے کیا۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں لمز یونیورسٹی کے اندر آپ کو کبھی کوئی اسٹرائک نظر نہیں آتی، لمز یونیورسٹی میں آپ کو کبھی کوئی پھڈا نظر نہیں آتا، آئی بی اے میں دیکھ لیں، ایف سی دیکھ لیں، کرسچن کالجز دیکھ لیں، یہاں پر نسٹ میں دیکھ لیں، آپ بحریہ میں دیکھ لیں، ان یونیورسٹیز میں کیوں نہیں پھڈے ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی سرکاری یونیورسٹیز میں خاص کر قائد اعظم میں اس قسم کے گروپس اور اس طرح کے اوپن لوگوں کو آنا جانا اور ماحول کو کیوں خراب کیا گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کے اندر ایک ایوریج قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک غریب اور متوسط طبقے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے۔ اب جو سامراجی اور جو یہاں پر ہمارے ایک مینٹیلٹی ہے کہ ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو آگے ہی چلنا ہے، باقیوں کو نہیں آنے دینا، تو یہ یونیورسٹی کمپیٹ کر رہی تھی پاکستان کے ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز کو، تو انہوں نے اس یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ کسی طریقے سے کہ اس یونیورسٹی جہاں سے ایک ایوریج اور مڈل کلاس، بلو مڈل کلاس پاور، ایک جو ہے متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور مارکیٹ کے اندر اور جو سسٹم میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے، تو اس سے ان کو دور ہٹانے کے لیے، ان کو خراب کرنے کے لیے میرے خیال میں اس یونیورسٹی میں اس قسم کا ماحول پیدا کیا۔ ہمارے نوجوانوں سے ہماری یہی التجا ہے کہ آپ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نکالیں، آپس میں آپ بھائیوں کی طرح رہیں۔ جب تک آپ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کے ساتھ نہیں چلو گے تو آپ کے لیے مستقبل میں مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ بہت سارے جو آپ کے ایڈمن کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ آپ سے ملیں گے، آپ کو بڑے آفریں دیں گے، آپ سے اچھے سلام دعا کروائیں گے، اور وہ پھڈے بازیاں بھی کرواتے ہیں بڑے۔ تو آپ کسی گروپنگ میں جانے کے بجائے آپس میں ایک ہو جائیں۔ آپ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہم سارے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس طرح سے مل جل کر مسائل حل کریں۔ پشتون اور بلوچی، ہمارے ملک میں جو صورتحال اس وقت ہے اس میں پتہ ہے کہ ہمیں کے پی کے میں کیا صورتحال چل رہا ہے، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے۔ یہ دونوں طبقے جب تک آپس میں بیٹھ کر، گلگت بلتستان کے ہو یا جنوبی پنجاب کے ہو، سندھ کے ہو، سینٹرل پنجاب کے، جو بھی پاکستان کے جتنے لوگ ہیں وہ غریب طبقہ وہاں پر پڑھتا ہے، ان کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں، مل جل کر محبت سے آگے اس یونیورسٹی کو دوبارہ سے نمبر 1 یونیورسٹی بنائیں۔ اس کے بغیر ہم لوگ جو ہیں، پاکستان میں ایک نمائندگی ہوتی تھی ایک عام طبقے کی، وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اگر اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس مسئلے کو جلد حل کر لے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شعور دے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔